اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ لوگ جنہوں نے رائے کفر اختیار کر رکھی ہے وہ آرزو کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیں، یأکلوا، وہ کھائیں، ویتمتعوا، اور فائدہ اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور امیدیں ہیں ان کو غافل کیے ہوئے، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کیا، الا مگر ولہا کتاب معلوم، اس کے لیے ایک لکھا ہوا وقت مقرر ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا، کسی بھی گروہ کا وقت اس کی مقرر مدت سے آگے نہیں ہوتا۔ وما یستاخرون، نہ اس سے پیچھے ہوتا ہے۔ ان آیات بینات میں ایک بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ جب اہل ایمان پر مہربان ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے عمل پہ انسان کی بخشش ہوگی، اور بعض میں وہ منظر پیش کیا جاتا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ جل جلالہ بالآخر اس کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو لے جائیں گے۔ اس وقت ان کے دل میں تمنا ہوگی کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج یہ بخششیں اور یہ مغفرتیں ہمیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں اشارہ دیا ہے کہ قیامت کے دن آرزو کرو گے، وہاں تمہاری آرزو کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ ہر ایک جگہ کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کام ہوتا ہے، دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ انعام ان کو ملتا ہے کہ جو کام کر کے آتے ہیں، اور ہمیشہ آرام بھی وہی کرتے ہیں جو اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ قرآن کریم کی سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں کتاب دی ہے یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ باقی جتنی آسمان سے کتابیں اتری ہیں وہ ساری کتاب اللہ تو تھیں، کلام اللہ نہیں تھی۔ تو یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری بھی اٹھائی ہے۔ اس لیے اس کتاب نے قیامت تک محفوظ رہنا ہے۔ کتاب کیسے محفوظ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو باقی رکھنا ہے جو اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے لب و لہجے ہیں، قرآن کے معانی اور مطالب ہیں، قرآن کی تفسیریں ہیں، قرآن سے اخذ کیے جانے والے مسائل فقہیہ ہیں۔ تو اللہ نے الفاظ کی حفاظت کے لیے قیامت تک حفاظ کو باقی رکھنا ہے۔ قرآن کے لب و لہجے کی حفاظت کے لیے اللہ نے قیامت تک قراء کو، قاریوں کو باقی رکھنا ہے۔ قرآن کے ترجمے تفسیر کے لیے اللہ نے مفسرین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور اس سے جو احادیث کا استدلال کرتے ہیں یا اس سے مسائل نکالتے ہیں تو فقہاء اور محدثین بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن ویسے ایسے الفاظ میں باقی نہیں رہے گا، بلکہ پوری یہ انسانیت کی وہ پاک روحیں باقی رہیں گی جو قرآن کریم کو محفوظ کرتی ہیں۔ بہرحال آگے چل کے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو ایک کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں مٹی ہے اور مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جملے میں بڑی ایک بات عجیب سمجھانا چاہتے ہیں۔ دنیا کا اصول اور دستور یہ ہے کہ جیسا مٹیریل ہوتا ہے ایسی چیز تیار ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان کہتا ہے نا فلاں بلڈنگ بنائی ہے جی، اور اچانک یہ روڈ بنا ہے اور روڈ خراب ہو گیا، کیوں جی؟ اس میں مٹیریل کمزور لگا ہے۔ جب مٹیریل کمزور ہوتا ہے تو چیز کمزور بنتی ہے۔ یہ دنیا کے ایک اصول اور دستور ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے انسان کو انتہائی گھٹیا چیز سے بنایا ہے۔ ایک تو منی کے قطرے سے انسان بنا ہے، اور پھر کھنکھناتی گارے اور سڑا ہوا جو گارا ہوتا ہے، انتہائی گھٹیا چیز سے اتنا خوبصورت انسان تیار کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔
تو یہاں انسان کو اللہ کی قدرت پہ داد دینا کا دل کرتا ہے کہ اللہ کی کیا کائنات کے اندر کرشمے ہیں، وہ کیا قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں انسان کو تخلیق کیا ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کوئی انسان بڑے سے بڑا پینٹر ہوتا ہے تو اس کو تصویر بنانے کے لیے ایک تو روشنی چاہیے ہوتی ہے، دوسرا اسے خشک صاف ستھرا کاغذ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر اندھیرا ہو تو تصویر نہیں بنا سکتا، اگر اس کے کاغذ پہ پانی کے قطرے گر جائیں تو وہ اس کی تصویر خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے انسان کی تصویر ماں کے رحم میں بنائی ہے، ماں روشنی نہیں اندھیرے میں بنی ہے، پھر وہاں خشک نہیں پانی پہ بنی ہے، اور کتنی خوبصورت تصویر بنائی ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام ما یشاء، وہ اللہ جل جلالہ ایسی ذات ہے کہ انسان کے ماں کے رحم کے اندر اس کی تصویر بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے چل کے فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، جو متقی ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، انہیں کہا جائے گا تم امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدور من غل، ہم نکال دیں گے ان کے سینوں کے اندر سے جو کینہ وغیرہ ہوگا، وہ اخوانا بھائی بھائی ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسهم فیہا نصب، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وما هم بمخرجین، اور مخرجین نہ انہیں وہاں سے نکالا جائے گا۔ اور اگر فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک عظمت اور شان ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ماں بھی ایک حد تک جا کے رک جاتی ہے، جذبات میں آ کر بد دعائیں شروع کر دیتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ایسی محبت اور پیار کی نگاہ ہے کہ وہ انسان اللہ کے سامنے ٹٹائی سے نافرمانی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر بھی فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ وہ اچھا لگتا ہے کہ جو میرے بندے سے ساتھ صلح کرواتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی رحمتیں ہر آن ہر گھڑی انسان کے ساتھ ہیں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یہ بھی بتا دیا ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ کی شفقت ہے تم نافرمانی کرتے رہو، اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی بچ نہیں سکا۔ آگے چل کے سورہ حجر کی آیت مبارکہ کی 51 کے اندر فرماتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ان کو وہ خبر سنائیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال بتائیں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، کہ جب ان کے پاس آئے انہوں نے سلام کیا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا منکم وجلون، کہ ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں۔ قالوا، نے کہا لا توجل، آپ نہ ڈریں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک جاننے والے بہت سمجھدار بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا بشرتمونی علی مسنی الکبر فبم تبشرون، کہ تم مجھے اس حال میں خوشخبری دے رہے ہو کہ جب مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے تو کس بات پہ میں خوش ہوں اور خوشخبری دیتے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے بشرناک بالحق، ہم آپ کو سچی بات کی خوشخبری دیتے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، آپ نا امید نہ ہوں۔ قال، فرمایا ومن یقنط من رحمت ربی الا الضالون، اور جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے وہ تو گمراہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آگے ایک واقعہ چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے، اور اگلی آیات میں آتا ہے کہ انہوں نے جلدی جا کر ایک جو ہے نا وہ جانور ذبح کیا اور اس کو بھون کے ان کے لیے پیش کیا کہ کھائیں، لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں لگا رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہلکی سی محسوس ہوئی کہ جو انسان کسی کا دشمن ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اس کو قتل کرتا یا چوری کرتا تو وہ اس کے کھانے کو نہیں کھاتے تھے۔ یعنی عام طور پہ نا لوگ کہتے ہیں، پہلے بھی آج بھی خاندانی جو لوگ اس کے بڑا خیال رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا کریے ایسی اس نے نمک کھا بیٹھے ہیں یار۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے نمک کھایا یار، ہم نمک حرام ہی نہیں کر سکتے۔ تو جو ڈاکو ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، اس کے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھا رہے، تو آپ نے ان سے اس لیے محسوس کیا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک تو آپ کو خوشخبری سنانی ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جانا ہے، انہیں ہم نے ہلاک کرنا ہے۔ اور یہی فرشتے گئے اور پھر جا کے انہوں نے لوط علیہ السلام کی جو ہے کہ وہ قوم کو ہلاک کیا۔ تو وہ تذکرہ چل رہا ہے۔ آگے چل کے سورہ نحل آتی ہے۔ نحل عربی میں شہد کو مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص جو ہے کہ ترتیب بتائی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کا ایک پورا ایک نظام سمجھایا ہے۔ شہد کی مکھیاں ایک نارمل مکھی نہیں ہوتی، پورا ایک نظام ہے، ان کے اندر ایک ملکہ ہوتی ہے اور پورا ایک نظام چلاتی ہے۔ کبھی آپ اس کی ہسٹری پڑھیں حیات الحیوان میں یا کہیں بھی تفسیروں میں بھی، تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کے اندر باقاعدہ ایک پورا ایک نظم ہوتا ہے،
پوری ایک حکومت ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کی، اندر ملکہ بیٹھی ہوتی ہے، اس کے چھتے کے اوپر اس کے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کی غذا کا اور شفا کا انتظام کیا ہے کہ یہ شہد کی مکھیوں کے آگے کبھی دیکھیں 2 بڑے سے ان کے اشارے ہوتے ہیں، یہ ان کا جو ہے نا یہ سارے اپنے چھتے کے ساتھ اس کا ریڈار ہے، جہاں بھی چلے جائیں تو ان کا ایسا لنک ہوتا ہے کہ واپس وہاں پہنچتے ہیں۔ اور جو باہر اس کے چھتے کے اوپر مکھیاں کھڑی ہوتی ہیں، کبھی آپ نے شہد کی مکھی کے چھتے کو دیکھا ہو، وہاں بہت ساری نیچے مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں، کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو۔ یہ مرتی کیوں ہیں؟ یہ ان کو وہ گارڈ مارتی ہیں کہ جب یہ شہد کی مکھیاں اڑ کے جاتی ہیں تو یہ کبھی کبھی غلطی سے جا کر انہیں غیب کا تو پتہ نہیں ہوتا، کبھی کڑوے پھول پہ بیٹھ جاتی ہیں، کبھی ایسی چیز پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جس سے ان کا جو پیشاب بنے گا، شہد بنے گا، وہ کھانے والوں کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ شہد کی مکھیاں کسی ایسے درخت پہ بیٹھ جاتی ہیں، کسی ایسی جگہ پہ چلی جاتی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو یہ گارڈ جو مکھیاں ہوتی ہیں جو ہی واپس آتی ہیں ہر ایک کو سونگتی ہیں، جس کے اندر کوئی سمیل ہے اس کو مار کے نیچے پھینک دیتی ہیں۔ تو یہ پورا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بنایا کہ دیکھو کیسا ایک نظام ہم نے رکھا ہے کہ وہ اللہ جو ایک شہد، چھوٹی سی شہد کی مکھی کی اتنی بڑی ترتیب بنا سکتا ہے، پورا ایک جو ہے کہ اس نے نظام تیار کیا ہے۔ تو انسان کو بھی ترغیب دی ہے کہ انسان تو بھی اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزار۔ آج انسان ہو کے جانوروں والی زندگی گزار رہا ہے، عقل مند اور دانا ہے، کھاتا پیتا ہے، شہوت پوری کرتا ہے اور ختم، نہ اللہ کی پرواہ، نہ رسول اللہ کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ حلال رزق کی پرواہ، نہ کوئی تمیز، نہ کوئی حیا۔ تو یہ انسان نہیں ہے، یہ تو حیوانوں والی زندگی ہے، یہ کام حیوان کرتے ہیں۔ انسان وہ ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آغاز میں بھی بڑی آیات سے اس کو جو ہے کہ سمجھایا ہے، خلق الانسان من نطفہ، انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور پھر ہم سے آ کے جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ انسان کبھی اپنی تخلیق کے مادے کی طرف غور کر، تیری حیثیت کیا ہے؟ جس رب نے ایک گندے قطرے سے انسان کو پیدا کیا ہے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ خدا سے جھگڑے کرتے ہیں، اور آج انسان کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ بحث کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ بحث کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے گائے کو پوجتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پوجتا ہے، اور اپنی تخلیق دیکھے کہ اللہ نے بنایا کہاں سے ہے۔ جو ایسا قطرہ ہے کہ جسم کو لگے جسم ناپاک ہے، کپڑے کو لگے کپڑا ناپاک ہے، اس سے پیدا ہو کر ایسا کر رہا ہے۔ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، صرف تو ہی نہیں، تیرے لیے ہم نے جانور پیدا کیے ہیں، فِيهَا دِفْءٌ، سبحان اللہ، ان میں تمہاری گرمی کا سامان ہے، وَمَنَافِعُ، اور بہت سارے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تم کھاتے بھی ہو۔ ہم سردی میں نا اون کے کپڑے پہنتے ہیں، لیدر کی، یہ سارے جانوروں کی جلدوں سے، چمڑے سے بنتا ہے، اس کے اون سے بنتا ہے، یہ اللہ نے اون بنائی اور ہمارے استعمال میں آتی ہے، ہم جانور حلال کو ذبح کر کے اس کو کھاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے اس کے اندر خوبصورتی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم اس کو شام کو چراتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب صبح تم چراتے ہو۔ انسان بکریوں کا ریوڑ لے کر جائے، اونٹ اس کے لے کر جائے، گائے کے ریوڑ ہو، کیا اسے خوشی ہوتی ہے، کیا عظمت ہوتی ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ یہ سینکڑوں بکریوں کا مالک آ رہا ہے، ہزاروں گھوڑوں کا مالک آ رہا ہے، کیا اس کی عظمت اور شان ہے۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور تم ان کے اوپر بوجھ لاد کے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے کر جاتے ہو، تم نہیں لے کر جا سکتے تھے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر اپنی ذات پہ مشقت کر کے۔ دیکھو إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارا رب کتنا مہربان ہے کہ تمہارے لیے انتظام کیا ہے۔ گھوڑے پہ سامان رکھتا ہے، خچر پہ رکھتا ہے، گدھے پہ رکھتا ہے، اونٹ پہ رکھتا ہے، کتنے میلوں سفر لے کر جاتا ہے۔ فرمایا والخیل، ہم نے گھوڑے پیدا کیے ہیں، والبغال، خچر پیدا کیے ہیں، والحمیر، گدھے پیدا کیے ہیں، کیوں؟ لترکبوها وزینہ، کہ تم ان پہ سواری بھی کرو اور اپنی پرسنالٹی بھی بناؤ، اپنی زینت۔ گھوڑے پر انسان بیٹھتا ہے تو ہم اگر پارک میں چلے جائیں تو خالی جو ہے نا وہ آج کر کے جو نارمل گھوڑے پر بیٹھے تو کیا مزہ آتا ہے، اور جب وہ وہی گھوڑا ہو دیسی اور اپنا اور یوں بھاگے تو انسان کے اندر کیا کیفیت بنتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تو کیا کر رہا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ وہ جملہ ہے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے تخلیق کا اشارہ دیا ہے، اور اتنا کچھ بنا دیے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جو جہاز بنا ہے، یہ ایٹم بنا ہے، یہ جو چیزیں کشتیاں بنی ہیں، کیا کچھ ہے، یہ اللہ نے انسان کی عقل میں ڈالا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں دینی۔ انسان مخلوق پہ محنت کر کے کائنات کو مسخر کر کے سارا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ نے فرما دی سب کچھ ہم نے تمہارے لیے کر دیا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک نگاہ رکھنی چاہیے۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، انزل من السماء ماء،
جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے تمہارے لیے، من و شراب اس میں سے پیتے بھی ہو، و من و شجر اس میں سے درخت بھی اگاتے ہو، فی تسیمون اس میں مویشی بھی چراتے ہو، ینبت لکم الزرع اس پانی کے ذریعے وہ اللہ تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، والزیتون زیتون کے درخت اگاتا ہے، والنخیل کھجور کے درخت اگاتا ہے، والاعناب انگور کے درخت اگاتا ہے، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل عطا کرتا ہے، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہے، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ جو انسان غور و فکر کرے اس کو تو بہت کچھ نظر آتا ہے، جو غور و فکر نہیں کرتا اس کے اندر جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ اور جو رنگ برنگی چیزیں تمہیں زمین میں پیدا کرتے ہیں اس کے مختلف رنگ ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتذکرون اس کے اندر نشانی اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ہم آگے بلکہ اگلی وسخر لکم البحر ہم نے سمندر تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، تابع کیے ہیں، لتاکلوا منہ لحما طریا تاکہ تم سمندر کے اندر سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ، وتستخرجون حلیا تم اس کے اندر سے زیور نکالتے ہو، تلبسونہا اس کو تم پہنتے ہو، وتری الفلک آپ کشتیوں کو دیکھتے ہو، مواخر جو دریا کو پھاٹتے ہوئے چلتی ہے، کیوں لتبلغوا من فضلہ کہ تم اس کے ذریعے اللہ کا فضل حاصل کرو، یہاں سے اٹھا کے وہاں سامان لے آؤ، وہاں سے یہاں لے آؤ، یہ سارا چیزیں ہم نے کیوں بنائی ہیں؟ لعلکم تشکرون تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، والقا فی الارض رواسیہ اور ہم نے تمہارے لیے پہاڑ رکھے ہیں زمین کے اوپر، ان تمید بکم تاکہ یہ زمین جھک نہ جائے، وانہارن اور ہم نے نہریں بنائی ہیں، وسبلن اور ہم نے راستے بنائے ہیں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرمایا وعلامات وبالنجم یہتدون ہم نے بہت ساری کائنات میں نشانیاں بنائی ہیں، ستارے بنائے ہیں کہ تاکہ تم جو ہے کہ یہ راستے دیکھ سکو۔ یہ سارا کچھ بنا کے اللہ کہتے ہیں افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون کیا وہ اللہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح کوئی اور بھی ایسا پیدا کر کے تمہیں دے سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو اللہ کے علاوہ یہ ساری نعمتیں تمہیں دے سکتا ہے؟ کون ہے کہ جس نے آپ کو دھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے اور اڑنے والے کیا کیا چیزیں بنا کر دی ہیں؟ یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں نا، سب کچھ بنائی ہیں۔ پیارے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے الا ان الدنیا خلقت لکم آگاہ رہو کہ ساری دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، وانتم خلقتم للآخرہ اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخر میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے اللہ کو سمجھا کیا ہے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں کہ اگر ساری زندگی بیٹھ کے تم گننا شروع کرو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شکر تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اگر کاش ہمارے پاس ٹائم ہو اور ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں، انسان کے اندر عجیب ایک ایمانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آگے چل کے فرمایا کہ جب انسان دنیا میں ایمان اور اعمال والی زندگی نہیں گزارتا نا، پھر آخرت میں اس کے لیے بیچارے کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، یقولون السلام علیکم یہ اہل ایمان کی جب موت کا وقت آتا ہے وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ جو پاک صاف ہوتے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں سلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون تم داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے میں جو تم کر کے آئے ہو۔ حل ینظرون یہ کافروں کے لیے، کیا یہ کافر انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان تأتی الملائکہ کہ ان کے بعد فرشتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، او یأتی امر ربک یا ان کے رب کا حکم آئے، کذالک فعل الذین من قبلہم ایسا ہی معاملہ کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ اور اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ تو اس نے بتایا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی عمدہ اور بہترین موت آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، اور صاف ستھرا انسان ہوتا ہے ایمان اور اعمال کی بنیاد پہ، اور جو انسان ایمان اور اعمال کی بنیاد پہ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرتا اس کا آخری وقت انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بار بار انسان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری موت اچھی ہو تو ایمان اور اعمال سے اپنے آپ کو مزین کر، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر سب کے سامنے ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ بڑی عجیب بات ہے، یہ آخری بات میں کرتا ہوں، اللہ نے ایک اور عجیب مثال دی ہے کہ دیکھو ہم کیسا کیسا تمہارے لیے انتظام کرتے ہیں ظالموں، پھر بھی اللہ کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں عبرت کا مقام ہے۔ نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس میں سے، فی بطونہ جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، من بین فرث گوبر و دم
اور خون کے درمیان سے لبنن خالصاً سائغا للشاربین، اللہ اکبر، عمدہ بہترین صاف ستھرا دودھ نکال کے دکھاتے ہیں۔ جانور کے پیٹ میں گوبر ہے، جانور کے پیٹ میں خون ہے، اس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے، نہ اس میں خون کی رنگینی ہے، رنگت ہے، نہ اس میں گوبر کی سمیل ہے، اتنا خالص اللہ دودھ نکال کے دے رہے ہیں۔ فرمایا ظالموں میرے لیے بھی خالص عبادت کرو، بدعات نہ لگاؤ، شرک نہ لگاؤ، صاف ستھرا جسے میں دودھ دیتا ہوں ایسے صاف ستھرے اعمال کر کے میرے سامنے آؤ۔ اللہ جل جلالہ کی یہی ڈیمانڈ ہے۔ آگے بھی چل کے فرمایا کہ ہم پھلوں میں سے ہر چیز میں آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور یہ آگے شہد کی مکھی کا ذکر آ رہا ہے، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبُّكَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ، اور تیرا رب شہد کی مکھی کے دل میں ڈالتا ہے، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں جا کے اپنے گھر بنائے، وہ من الشجر، اور درختوں میں بنائے، وہ مما یارشون، اور اونچی اونچی چھتریوں میں جا کر وہ گھر بنائے، وہ ثم کلی، پھر وہ رس چوسے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں کی، فسلکی سبل ربک ذللا، پھر اپنے رب کے سیدھے راستوں پر وہ چلے، یخرج من بطونہا، وہ نکالتا ہے اس کے پیٹوں سے، شراب، عمدہ اور بہترین چیز، مختلف الوانہ، اس کے کلر مختلف ہیں، کالا شہد ہوتا ہے، بیری کا شہد ہوتا ہے، مختلف، فی شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر بہت بڑے نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے کاملین، عارفین، عاشقین بندے بنیں، تاکہ کل اللہ جل جلالہ کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو، عمدہ اور بہترین انداز میں ہم جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہر عمل میں ہم اتباع کریں، اور یہ ایک اپنے نظریہ رکھیں، کل قیامت دن کہہ سکیں اے اللہ تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، اے اللہ تیرے نبی کی صورت لے کر آیا ہوں، تو اسے حقیقت کر دے، یعنی میں ایک صورت لے کر آیا تھا تو اللہ تو اس کو حقیقت بنا دے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت لے کے آئے ہیں، جو ہم ایک مثال لے کر آئے، اللہ اس کو حقیقت بنا دے۔ کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو اللہ مجھے توفیق دیں گے، اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب